اسماعیل کی پشتی حضور دا نور مبارک مارے وہ نور مبارک پاک پشتا اور پاک رحمہ کے منتقل ہوتا ہوتا حضور دے داتا حضرت عبدالمطلب پشتی چاپے اگر اسے نو الحمدللہ فقیر بیان کرے نا جنہ جنہ پشتا دے اندر نور مصطفیٰ رہے ہیں اور جنہ پشتا نور مصطفیٰ دا مستقر سے ٹھکانہ پڑا ہے اللہ نے انہوں کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا فرمایا سبحان اللہ جناب والا بڑی گل بڑی طویل ہو جاتی میں مختصر گل کھینچ کے لے حضرت عبدالمطلب ہر ویلے جناب والا سرکار دے نور مبارک دی برکت نال انہاں دی جناب جسم مبارک کی جو کستوری تے انبر دی مہک آندی ہے اس ویلے جس ویلے بارش رائی ہوندی لوگ حضرت عبدالمطلب کو کہے صبح چلے بنی راو اللہ آپ دے وسیلے سے صدقے نال رحمت دی بارش عطا فرما سنے دائی پھر جناب والا حضرت عبدالمطلب کو اللہ نے شرف بھی عطا کیتا کہ حضرت عبدالمطلب کے ذریعے اللہ نے زمزم دا کنواں بھی دوبارہ جیڑا حضرت اسماعیل دی اڑیاں جو نکلا ہو آئی اس میرے قبیلہ بنی کرم جانے لگے انہاں جناب کنویں نو بند کر گئے 500 سال تک لوگ زمزم دا نام ہی بھول گیا اے بشارت تے سعادت بھی اللہ نے حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب کو عطا فرمائیے کہ زمزم دا کنواں دوبارہ بھی انہاں جاری فرمائے وہ بھی بڑا طویل واقعہ بنی جاتا پھر جناب والا جس ویلے امراہ دے لشکر نے کعبۃ اللہ تے حملہ کیتا اجے سرکار دی آمد دے 55 دن باقی تیرا بنے جس ویلے قرآن سورۃ الفیل نازل فرمایا لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا یہ تو مراد یہ نہیں کہ نہیں دیکھا مراد حضور تو سریٹھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والا ساتھ کی اجے تے حضور ماں دے پیٹ ہی تے 55 دن بعد سرکار دی ولادت ہوئی ہے مگر سارا منظر جڑا حضور دے سامنے ہے پھر دوبارہ رب دا قرآن نازل ہوئے تے یاد کروایا سبحان اللہ جناب والا آؤ اے شرف بھی اللہ نے حضرت عبدالمطلب کو عطا کیتا حضرت عبدالمطلب دے 200 اٹھ پکڑ کے امراہ دے سپاہی لے کے گئے حضرت عبدالمطلب آئے جناب جس ویلے امراہ دے خیمے دے اندر آئے امراہ دے خیمے دے باہر تا ہاتھی بندہ ہوئے یہ نام محمود ہے وہ ہاتھی کسی دے سامنے سر نہیں چکے دا امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر فرمایا جو ہی ہاتھی دے نگاہ حضرت عبدالمطلب دی پیشانی تے پئیے حضرت عبدالمطلب دے قدمہ تے ہاتھی سے چلے وہ ہاتھی حضرت عبدالمطلب دے اور سلام کیتا ہے اے عبدالمطلب تیری پشتی جنہ نور مصطفیٰ موجود ہے میں اس کو سلام کر رہے جس میں جناب حضرت عبدالمطلب امراہ دے خیمے دے اندر گئے امراہ حضرت عبدالمطلب کا چہرے دا روپ دے دبدبہ دیکھ کے اٹھ کے اپنے تخت اٹھ کے گیا اے مناسب نہ کیتا نال بناوا اے مناسب نہ سمجھائی متلے بناوا تے آپ تخت ماوا تخت لے کے تے قالین تے حضرت عبدالمطلب دے نال آ کے بیٹھ گئے پوچھا عبدالمطلب کیویں آئے ہو فرمایا تیرے سپاہی میرے 200 اونٹ پکڑ کے لے آئے میں اٹھا دی واپسی چاہنا اب راکن لگا عبدالمطلب چہرے دا روپ دے دبدبہ دے کے میں بڑا متاثر ہویا میں آتے تو سا کوئی مزید درخواست گن کے آئے ہو تو اے عبدالمطلب تینوں اپنے اٹھا دی فکر ہے تے جڑے کعبۃ اللہ رب دے گھر میں گرا بنایا معاذ اللہ ان کی کوئی فکر نہیں حضرت عبدالمطلب نے فرمایا برا اٹھا دا مالک میں اس وجہ تو اپنے اٹھا نو بنایا واپسی جانا تے کعبۃ اللہ دا مالک پورے تو کعبہ تے حملہ کر کے بیک پھر بیک کے اس دا مالک تیرا حشر کیا کرنا ابرانو گلتی سمجھ لائی پلے نہ پئی اٹھ واپس کر دیتے حضرت عبدالمطلب واپس پلٹے کعبے کا خلاف پکڑ گئے جڑی دعا کی دیئے وہ بھی سیرت کی کتابت سے اندر موجود ہے
آپ فرما دیں اللہم اِنَّ الْعَبْدَ يَمْلَأُ رِحْلَهُ فَامْلَأْ حِلَالَكَ اے اللہ بندہ بھی کجاوے دی حفاظت کرے اندر تے تو بھی اپنے گھر دی حفاظت کر. اس میں نے دعا کی تھی نا عبد المطلب, حضرت عبد المطلب نے دیکھا آسمان تو نور ظاہر ہویا ہے, کعبے چاہے ہے, پھر کعبے تو کی پیشانی چلا گیا ہے. حضرت عبد المطلب نے فرمایا قریش والو مبارک ہوئے, کعبے والا نور چمک آیا ہے اور کعبے میں کوئی گرا نہیں. جس ویلے اللہ نے ابابیلا نو بھیجا نا, ابابیلا دیا پنجاں دے اندر ترے کنکریاں جہنم دی اگ تو بجھی ہوئی ایٹم بم پہ کنکریاں اور جناب جس تے پونیاں اور ہر کنکری دے ہر فوجی دا نام لکھا ہے. اور ابابیل انہاں چھوٹے پرندہ نے جڑے نام دی کنکری آئی اسے دے سکتے مار کے ماری. سبحان اللہ. انہاں لشکر میں جو ایک بندہ اٹھے کولا ہی کہ میں پاسے کیا بتائی جیسے نام دیا ابابیل اللہ سدھا جیتے پہاڑ کی چوٹی نے بتائی وہ ساری ماری سکتے مار. سبحان اللہ. یہ اللہ دے انہاں ابابیل بنو گئے آج بھی کعبے دے گرد چکر بدے رہتے ہوتے دے کعبۃ اللہ دا سبحان اللہ حفاظت بدے کرے دے ہے. اللہ نے سارے لشکر تباہ و برباد کر دیا. جنہیں ہاتھی نے حضور دے نور دی تعظیم کی دیئے اللہ نے اس عذاب بھی کو اس ہاتھی کو محفوظ ہے. آپ ذرا جناب والا بیان کرنا مقصد سبحان اللہ کرتے جناب والا بڑی طویل ہو جائے گی. آؤ جناب اگے توجہ ہوئے. فرمایا جس ویلے حضرت عبد المطلب دی پوچھتی پھر نور مصطفیٰ حضرت عبد المطلب دے ذریعے حضور دی والد دی کراوی حضرت عبداللہ دی پوچھتی چاہیا. حضرت عبداللہ اللہ رب العزت نے سرکار دا نور مبارک انہاں دے چہرے تو چمکدا آئی. سبحان اللہ جدو بھی گزر ہویا تورات و انجیل کی بہت بڑی عالماں انہوں نے جناب والا قائد ادار کیتا کاج سانو حضرت عبداللہ نال عقد نصیب ہوئے کہ نصیب ساتت نال نور مصطفیٰ دی امانت سانو مل جائے. مگر حضرت عبداللہ دے اس نور دے جناب والا نصیب دے اندر حضور دی والدہ گرامی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نصیب کے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ دی شادی رجب سومار نہ دے حالا. اس ویلے شادی ہوئی رجب دا مہینہ پھر جمعے دی یہی برکت والی رات آئی جنہیں نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ جی صحبے جو حضرت آمنہ دے وطن کی طرف منتقل ہو گیا. آؤ جناب والا حضرت آمنہ نور محمد کی امانت کو اٹھائے ہوئے وقت پورا کر رہی ہے. وہ ایک ایسا بار ہے جو بار نہیں دکھائی دیتا, وہ ایک ایسا بوجھ ہے جو بوجھ نہیں دکھائی دیتا. حضرت آمنہ انتظار ہے اس گھڑی کا کہ وہ سہانی گھڑی آئے جب طیبہ کا چاند طلوع ہو. رات کو سوتی ہے, کبھی انبیاء کی رویاں کی مبارک دیتی ہے, کبھی انبیاء کی گھروالیاں کی مبارک دیتی ہے. ہر کوئی آ کے کہتا ہے مبارک ہو تمہیں آمنہ, تم سید العالمین کی امین ہو, تمہارے وطن کے اندر ساری کائنات کا تاجدار ہے. وہ نور حق ہے, وہ نور بطا ہے جس کی آمد سے ساری کائنات کے اندھیرے مٹ جائیں گے, جس کا نور چمکے گا اور قیامت تک چمکتا رہے گا. مہینے گزر گئے, ربیع الاول شریف کا مہینہ آ گیا. پھر ربیع الاول شریف کا مہینہ کروٹا بدل بدل کے 12 دی رات آ گئی. حضرت آمنہ فرما دیا اس رات میں میں کیا کھجور دی طرح لمبے قد والی عورتاں جیسے قبیلہ ابن مراد دی عورتاں انہوں نے شربت پیش کیتا ہے. وہ شربت تو زیادہ سفید ہے, برف تو زیادہ ٹھنڈا ہے, شہد تو زیادہ میٹھا ہے. بڑے پیار نال گولیاں آمنہ پی لو. فرمایا شربت پیور دی دیر ہے میرے جسم دی آنکھ کی نور دی اشواما نکل. سبحان اللہ. میں جمعے کی رات برکت والی رات ہے. حضور دا مختصر دیا حضور دا میلاد بیان کر رہے ہیں. سرکار دا شجر نصب تے حضور دے نور مبارک دا سفر پہ ہے جی. پھر نور مبارک 12 ربیع الاول دی برکت والی صبح صبح دا دل اور نور بشری شکل حضرت آمنہ دی وہ دی جنت. سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. جناب والا حضرت آمنہ فرمانے جلے حضور دی ولادت ہوئی, اللہ دے محبوب یکم مشیدہ ہو گئے.
غائب ہو گئے. میں آواز سنی انہوں مشرق دی سیر کراؤ, انہوں مغرب دی سیر کراؤ, انہوں سمندرہ دی سیر کراؤ, انہوں پہاڑوں دی سیر کراؤ, تاکہ ساری کائنات اس ہستی نو جان لے تے پہچان لے. پھر حضرت آمنہ فرمانی ہے آواز آئی ان کو آدم کی صفت دے دو. یہ بھی شیخ محقق فلان کو دیر بھی تھی مدارج نبوہ شریف کو بیان کر رہے ہیں. اے کوئی ویک کے جا کے پڑھے تھے مطالعہ کر سکتا ہے. فرمایا ان کو آدم کی صفت دے دو, آج انہیں عیسیس کی معرفت دے دو, نوح کی رکت کی ریوداری دے دو, آج ان ابراہیم کی خلت اور دوستی دے دو, اسماعیل کی نماز, یعقوب کی بشارت, یوسف کا حسن, ایوب کا صبر, داؤد کی آواز, سلیمان کی حکومت, الیاس کا وقار, یوشع کا جہاد, موسیٰ کی شدت, عیسیٰ کی سخاوت اور حضرت یوسف کا حسن ہے. کہ حسن یوسف دمِ عیسیٰ ید بیضہ داری, آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. وہ اوصاف, وہ کمالات, وہ عظمتیں, وہ برکتیں, وہ شانیں جو 1,24,000 انبیاء کو ان کے مرتبہ کمال پر پہنچنے کے وقت عطا کی گئی, محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس میں پہلے تاکہ پتہ چلے 1,25,000 انبیاء کی بشریت جہاں اپنے مرتبہ کمال پر پہنچنے کے وقت ہوتی ہے, محمد مصطفیٰ کی بشریت پہلے دن سے شروع ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ سبحان اللہ جناب والا. قربان جائے حضور فرما دین اللہ نے میرے صدقے نال ساری زمین نو پاک کر جوڑے. میں نے 6 چیزیں جڑی فضیلت عطا فرمائیے. فرمایا ہی کہ نو سر تک بڑھیا تفسیر نال حدیث مبارک فضیلت علی الانبیاء بست, اللہ نے میں نے باقی انبیاء وچوں 6 چیزیں فضیلت عطا فرمائیے. اس وچ ہوئی کہ اللہ نے ساری زمین نو مسجد بھی بنا چھوڑا ہے کہ حضور نے میں نو خاتم النبیین کی بات ہے جی. یہ ختم نبوت نعرے لے دو کہ نہیں؟ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور ختم نبوت پہلے محافظ, خلیفہ اول, خلیفہ بلا فصل, افضل البشر بعد الانبیاء تحقیق سیدنا صدیق اکبر ہے کہ نہیں. خان بنام دا جماعت الثانی دا مہینہ بھی لگتا ہی ہے جمعے دی رات تے جماعت الثانی دی پہلی ہو سکتی ہے. اجل دی تو نیگرا لے چک رہے نا پیچھا بندے جو تھوڑا پتہ ہی لگا بے چل چڑھیا کہ نہیں ہے جی. سبحان اللہ ہے. سیدنا صدیق اکبر آپ نے جنگ یمامہ کے اندر مسلمان کذاب کے خلاف 700 دے قریب جڑے صحابہ کرام قرآن دے حافظ ہیں انہوں نے ختم نبوت دی پہلے دن اپنی جان پیش کری ہے جی. بلکہ حضور امیر المجاہدین بابا جی فرماتے ہیں نا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پہلے جڑے بدری صحابہ نا بدری انہوں نے آپ نے تورو کا رکھا کہ آج تو بعد تو سب کسی جنگ میں حصہ نہیں لینا, صرف اصل تمہاری زیارت کرے تو برکت واسطے راستو. مگر جس میں جنگ یمامہ مسلمان کذاب جھوٹے نبوت دعوے دار کے خلاف جس میں جہاد میں جنگ ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا اور بدر والے بھی جان صدیق اکبر نے فرمایا کیونکہ مسئلہ اتنا اہم تھا ہی نہ ختم نبوت والا ہے. سبحان اللہ. وقت لال لال کئی لوگ جناب یہ میں آج گڑ کھانا بیٹھا نا میں نے لال لال اس گڑ تو مجاہد ملت تو پٹھانوں سے بیاری پتر نہ اسی میں میں کہتا نام پیانا ہے بندے مومن ترتھے غازی خان نیادی جناب آپ 53 تحریک ختم نبوت کے اندر سزائے موت اور ڈیتھ مرک جاری ہوا اور چونکہ آپ کی نسبت محبل شریف آئی ساڑھے آفتان لال ساڑھے دادا جی حضرت فقیر قادر بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہے. سبحان اللہ. کہ آپ کو سن 53 دے وچ ریاضی صاحب کی ملاقات واسطے اٹک بھی تشریف لے گئے اڈیالہ جیل بھی گئے اور فرمایا نے خادم خاص انہوں نے فرمایا نے ونیو راجہ بلاری جو پشاوری گڑ گلاؤ جو مولانا نیازی نے ملاقات دے گڑ لے ہونا ہے جلد سے گزے دعا
اس ویلے سوے روپے دا 5 سیر ملا، سوے روپے دا 5 سیر ہن کتے پہنچا پی جی میں لگتا چینی تے کھڑ چوں چپا پی ہے گڑ ملاقات تے پیش کیتا ریاضی صاحب فرماتے میں 7 دن اور 8 راتاں حضور دی ناموس واسطے کال کوڑی گزاری کہ 8ویں رات آئیے میں حضرت مولانا جان محمد رحمت اللہ علیہ شاہ محمد آپ کی زیارت ہوئی ہے کہ آپ سورہ ملک کی آیات پڑھ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات یعنی موت و حیات کا خالق اللہ ہے محمد خدا دی قسم ہے صبح ہوئی ہے تو سورہ موت پر کہہ دیں جب باہر نکلے کسی صحابی نے پوچھا مولانا آپ کی عمر کتنی ہے فرمایا 7 دن اور 8 راتیں فرمایا آپ تو 50 سال کے جوان ہو اوپر سے جو تورا ہے یہ الگ ہے 7 دن اور 8 راتیں آپ نے فرمایا جو حضور کی ناموس کے لیے میں نے 7 دن اور 8 راتیں جیل کی کالی کوٹری میں گزاری ہے خدا کی قسم یہی میری ساری زندگی ہے باقی ساری سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ اور پھر کیونکہ یہی دسمبر ہے نا یہ ایام جو دسمبر کے ایام ہے حضرت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ آپ نے سن 70 دے اندر جناب والا سنی اس ویلے 77 دے اندر آپ نے بل پیش کیتا اس ویلے مرزائی اور قادیانیہ نے بڑی پیشکش کی تھی اس دور کے اندر 5 کروڑ کی پیشکش کی تھی مولانا نورانی آپ نے فرمایا ہم پہلے بک چکے ہیں کیا ہم پہلے بک چکے ہیں انہوں نے کہا بھی کوئی زیادہ کسی قیمت تھی فرمایا ہاں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تو نے خرید کر ہمیں حضور دراج بک گیا سبحان اللہ ہے حضور کے نام پہ بک گیا سبحان اللہ وہ ایسے ایسے ہمارے اکابرین و اسلاف تھے اور پھر آیا وقت آیا تو آپ کو پتا ہے الحمدللہ جن کی آپ نے اشتہار پہ دیکھا ہوگا الحمدللہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ پھر اس قریب دور کے اندر جو آپ نے وہاں کہاں پہ تھا جی فیض آباد میں جو آپ نے وہاں جو دھرنا دیا حضور کی ختم نبوت وہ بھی یادگار ہے سبحان اللہ آج کا جناب فیصلہ پر ہے سبحان اللہ اس وقت حضرت امام مالک نے فرمایا سبحان اللہ جناب والا گل میں ختم نبوت ہی آ گئی سبحان اللہ جناب والا میں نے اشارہ پہ کرے دیا بھائی تھوڑا جا ذکر اے میلاد پاک پہ ختم نبوت کر کے تھوڑا جا ذکر خیر اللہ دے بندہ داتے اور یاد نہیں پر ہو جائے سبحان اللہ ہے جناب والا سبحان اللہ حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت مولانا جان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کو پتہ ہے حضور خواجہ فتح محمد گھور بھی رحمت اللہ علیہ آستان آلیہ گھور شریف ضلع میاں تو سنگرانے چکرے دیتے ہیں اور تو سارے جانتے ہو تو کون جانتے ہیں جناب آپ 14 سال تک حضرت مولانا جان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے صحبت میں رہے اور فرما دیں کہ میں 14 سال تک حضرت کی صحبت گزارے 14 سال اس میں ستر نہیں بیٹھا حکومتن دی غالب آئی ایک پل سون نہ دیتی ہو حضرت سلطان صاحب فرما دیں نا الستو بربکم سنیا دل میرے نتکالو ملاک کے دی ہو حکومتن دی غالب آئی ایک پل سون نہ دیتی ہو یہی دی وجہ ہے کہ حضور سے آپ پیران پیر 40 سال تک عشاء نمازال فجر کی نماز پڑھی امام اعظم 40 سال تک عشاء نمازال فجر کی نماز پڑھی حضرت خواجہ فتح محمد صاحب فرماتے ہیں میں 14 سال رہا ہوں میں 14 سال جب اپنے پیر مرشد سلطانی میں کہا میں کہی تھی کیا وجہ ہے فرمایا ہو وطن دی غالب آئی تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ان دے پہلو کثرت جداران والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما ان دی رات رب دے حضور یا سجدے میں گزر دین یا قیام میں گزر دین رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے
درد منام تاگ سجن دی ستیاں آن جگائے ہے جی انہوں نے پہلو فرمایا تتجاوب آسمان یہ عالم ارواح کی محبت جو غالب آئی تائیں تو جناب والا اتنا سائنہ بلا رہنا ہے محبت دی عالم آئی تے حکمت سنون دیندی ہو کہن ہوئے تنو راہدن دنیا تو تا حقدار راہ مریدی ہو عاشق قبول قبول لگی دی باہو توڑے کر کر زاریاں روندی ہو یہ دنیا جڑی ہے نا دنیا یہ اللہ دے بندہ دے کو ہاتھ بن کے جوڑ کے آئی ہے کہ میں تو گھر گیا ہوں تو انہوں نے پھر کیا کیتا ہے لوگ بزرگ فرماتے نا دنیا دی مثال سائے دی طرح سایہ جان دے ہو اگر سائے دے پچھو لگو تو سایہ آپ کو ملتا ہے نا اگر سائے در کھڑ کرو تو پچھو آتا ہے سائے در کھڑ کرو سایہ پچھو ٹوڑ دے نا بندہ ٹوڑے تو سایہ پچھو ٹوڑ دے اگر سائے در کرو تو سایہ آپ کو ملتا ہے فرمایا دنیا دی مثال بھی سائے دیئے ادھے پچھو لگو تو آپ کو ملتی جو کھڑ کرے تو بس پچھو لگتی یہ ہے کہ نہیں دنیا حقیقت و مطالب و آنگنام بلکہ اتنے تک بھی فرمایا دنیا مرتاب اور اس طرف والا تو یہ حقیقت ہے وہ عاشق میں ساڑھے تو سلسلہ دے میں حضرت جامی کا ذکر کی تھا نا حضرت خواجہ عبید اللہ حرام ساڑھے سلسلہ نقشبندیہ دے بڑے بزرگ حضرت مولانا جامی دے شیخ خواجہ عبید اللہ حرام حضرت جامی فرما دے فکر اندر قبائے شاہی آمد بتدبیر عبید اللہ کی آمد فرمایا کہ بادشاہی کی فقیری کیجئے فرمایا ہاں حضرت خواجہ عبید اللہ حرام نے بادشاہی کی فقیری کی تری پیر دا ایریا تری پیر دا علاقہ حضرت خواجہ عبید اللہ حرام دی ملکیت چاہیے حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ توجہ ہوئے میرا واقعہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ جامی جو آواز کی دے جو اللہ شہر کے میرا دل کرتا ہے میں اسی کرتے جناب والا اپنی گھر میں اختتام کراؤں سبحان اللہ جناب والا حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں جناب والا چلنا چلنا اس ویلے میں سمرقند پہنچا سمرقند کے قریب پہنچاؤ میں بھی گیا ہر طرف باغات ہی باغات کہ تھائی یہ پیرا نے چکر باغ کھلوتے نظر مرت والا آدھا جی بیان پڑے گا اتھے جناب والا باغ کوئلے جناب کی دیں بانٹا دے باغ کہ تھائی امرودہ پور شریف نے امرودہ دے باغ کہ تھائی جناب والا کھجورہ دے باغ باغ دا سلسلہ شروع ہویا جامی فرما دینا میں پوچھتا گیا ایک کہتا باغے تو جواب آوے خواجہ عبید اللہ حرام دے باغات اس ویلے میں قریب پہنچاؤ میں فارم بے کے مال مویشی بے کا کہ نہیں گاجاں کھڑو دیئے کہ نہیں منجیاں بھینس کھڑو دیئے کہ نہیں بکریاں دے فارم میں تے جناب سونے دے قلعے تے چاندی دی کھڑنیاں دے اگرانیاں جامی فرما دے میرے دل اس خیال آیا مردہ دیس کے دنیا دوست دارت مردوں نہیں جڑا دنیا کو دوست رکھی یہ جملہ میں آقا حضرت مولا جامی فرما دے مردہ دیس کے دنیا دوست دارت مردوں نہیں جڑا دنیا دوست رکھی جس کے لئے میں پہنچا نا آستانی شریف مغرب کا ٹیم آئی مغرب تو بعد دسترخوان بچھا ہے 7 علماء و اقسام دے کھانے دسترخوان دیا گیا میں نے دسوں نے بھی آؤ لنگر لگے دسوں بھی آؤ میں ویکھا میں کہتا عام لنگر دی حالے پتنی خواجہ عبید اللہ حرام دا کھانا کے دیا میں نے جامی فرما دے میں نے بھی بلایا گیا مہمان سمجھ کے مسافر سمجھ کے بلایا مگر میں درخواست کی تھی کہ میں خواجہ عبید اللہ حرام شپڑے شیخ سے نال کھانا کھاتا ہوں فرمایا اترا نشاد بعد اس میرے سارے لوگ کھاوے نے ان کا کھانا تناول فرما دے جناب والا جنہیں دسترخوان بچھیا میں نے بھی بلا کے لے گئے حضرت جامی فرما دے خدا دی قسم ہے جس ویلے میں وہ جایا گیا کہ میں جس ویلے منظر میں گئے کہ میرا تب دماغ بھی چکرا گئے میں بھی گیا دسترخوان بچھیا تے پانی دا پیالہ مٹی دا پانی دا پیالہ مٹی دا بٹلے پیالے وچ پانی ہے تے نال ٹکڑے بچے ہوئے لنگر دے
کہ حضرت خواجہ عبید اللہ رار پانی کے بول بول کے تناول حضرت جامی فرمانے لو پانی لالو نوالے کیجے بجے لاؤ آخر کار میں دلی چاہیا ہو سکتا ہے میرے واسطے کیتا ہوئے میں نے دکھنے واسطے کیتا ہوئے فرمایا دن رات آئی رات کو میں جناب والا آپ دے آستانے شریف تے آرام فرماؤ ستا کلے اکھ لگیے میں خواب اس میدان معاشر دا نقشہ دیکھ رہا توجہ ہے میدان معاشر دیکھ رہا پھر میں کیا میدان معاشر لگوئے میدان لگا کھڑوتا ہے ترکڑی لگی کھڑوتی ہے آمال تلدے میں جامی فرمانے میری باری آئی آمال تلڑ دی میں کیا میرا نیکیاں دا پلڑا ہلکا ہو گیا گناہاں دا پلڑا بھاری ہو گیا میں پریشانی دے عالم میں کھڑوتا انہوں خواجہ عبید اللہ حرام تشریف لے آ رہے ہیں آپ آئے کہ آپ نے بعد دے سونت دے قلعہ بھی کیوں ایک قلعہ پٹ کے میرے نیکیاں نے پلڑے تے رکھے نیکیاں دا پلڑا بھاری تے گناہ ہلکا آواز آئی جامی دی بخشش کر دے ہو جامی دی بخش لیتا گئے جامی دی بخشش ہو گئی جامی دیا دکھ لیے تے آگے خواجہ عبید اللہ حرام دے قدمت دے گر گئے از قدر حضور میں اپنا مرید کرو میں اپنا بیعت کرو فرمایا جامی او دیری راہ تے گلہ کیا یہ ذرا پہلے ہوا تھا سنا حضور میں مغالطے بھی جام فرمایا نہیں ہو تو جملہ جاتے تھا اس نے پورا چکرو حضور میں فکرہ جملہ گئے مردوں دیکھ کہ دنیا دوست آرد مردوں نہیں جنہا دنیا دوست رکھے اب میں اگر تارد برائے دوستان تارد خواجہ عبید اللہ نے فرمایا جامی اگر رکھ دے تے دوستاں واسطے رکھ دے جی میں تیرے کم آئی سبحان اللہ سمجھ آئی اگر رکھ دے تے دوستاں واسطے رکھ دے جی میں تیرے کم آئی فرمایا جامی اسا انہا دنیا را دل نہیں لایا اسا سونے دے چاندی نہ اسا دل وچ نہیں ٹھوکا اسا اس کو زمین ہی ٹھوکے اسا دکھانا چاہتے ہیں کہ جس سونے چاندی لوگ نقص سنبھال کے رکھ دے فقیر آتے ہیں اے پکا اے شے اے جا اے مقصہ میں کہ فقیر دے پاک مویشی انہا سونے دے قلعہ نال بدھے جا رہے ہیں تے چاندی کی دنیا جو قرآن کی تانے ننگر رکھا ہے اچھا اس کو تو ذلیل کر رہا ہے ذلیل کر رہا ہے آپ تائیں کہ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ آپ نے مرید ہوئے سلسلہ نقشبندیہ دے اندر تے وہ سلسلہ چلے خواجہ عبید اللہ حرام تو تے او جناب اسے علاقے جو دریا کہ حضرت باقی باللہ کعبہ تو آئے کہ لاہور تشریف لائے کہ لاہور تو دلی گئے کہ حضرت امام ربانی حج دے بیدے پہ حج تے جاندے ہوئے مولا حسن کشمیری نے فرمایا حج تے بیدے پہ کہ باقی باللہ لالی ملتے جاؤ حضرت باقی باللہ دی صحبت جائے کہ حضرت باقی باللہ نے فرمایا شیخ احمد مانا کہ آپ ایک عظیم سفر پہ جا رہے ہو لیکن ایک ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ 2 مہینے یا حج والے دہاڑے میرے کل گزارو آپ آگے نہ گئے تے اٹھائی رہ گئے اگر کوئی آگے میں حج تفرد ہے آپ دا حج فرض نہیں فرض کو نہیں آپ جا رہا آپ نے رخصت عمل کیتا تے حج والے ایام اٹھائی حضرت باقی باللہ دی خدمت کی گزارے وقت واپس سرحد آئے وقت حج تے پہنچ نہیں سکے خدا دی قسم کعبے دی ہم زیارت کر فقیر تسلام شریف حاضر ہوئے وہ جگہ عجب موجود ہے مقام نوافل جتو حضرت مجدد نے کعبۃ اللہ دی زیارت کر داتا صاحب نے بھی اپنی ہستے لکھو لاہور تو دیدار کروایا نا سن دے رہا ہوں نا دے بات کیا حضرت مجدد نے سرحان شریف کو کعبے شریف کا دیدار کرا تے جڑے اتھے جڑا زمزم دا کوہ ہے نا زمزم دا اودی بھی نسبت اتھے جڑا اتھے آپ دے نال جڑا چشمہ ہے نا چشمہ اودی نسبت بھی زمزم دے نال ہے فقیر اتھے پانی پیتا ہے ایک گلاس تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے کافی دیر لگی ہے پوچھا بھئی یہ کیوں یہ زمزم اتھے کیوں میں آ گیا اتھے زمزم کا گلاس تو میں نے نسیا کسی نے واقعہ نسیا
فرمایا حضرت مجدد صاحب جو کہ حج تے نہیں گئے نا کہ آپ دے نال دے جڑے ساتھی ہیں دو میاں بیویاں سرحد شریف دے رہن والے وہ حج تے چلے گئے حج تے گئے تے ون کیا ہے تو مجدد صاحب جو ملن واسطے آئے تے آپ فرمایا سفر کیویں گزرا ہے انہوں نے سب بڑا اچھا سفر گزرا ہے لیکن وہ جڑی گھر والی آئی نا اس مرد دی گھر والی اس نے صاحب میری جڑی مندری آئی نا موٹی سونے والی لاج والی وہ میں زمزم دے کنویں چوں پانی چوں کڈھن لگیا تے وچے ڈھہ گئی وہ انگوٹھی میری وچے زمزم دے کنویں ڈھہ گئی کعبے چ یہ اس دور دی گل ہے جنے ڈول نال پانی زمزم دے کنویں چوں کڈ جا وہ زمزم دا کنویں جڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی چوں نکل آئی تے حضرت عبد المطلب نے دوبارہ کنواں جاری فرمایا اسے ڈھہ گئی آپ کھلوتیاں انہیں آسا مبارک کرتے آئی آپ نے میں لکیر کھینچیے ایویں نالی نہیں پڑے دے ایویں کھوٹے نال اپنے سوٹی نال آسا مبارک نال لکیر کھینچیے پانی چلا ہے تے پیچھے مدری پانی چلا ہے تے پیچھے مدری لگی آئی وہ جلے اٹھائی اس کا خدا دی قسم ہے یہ وہی مدری ہے جلے اتائی دے اور چشم اجے تک جاری ہو ساری مجدد صاحب دے بلا پہ ایویں تے جناب والا اقبال علامہ اقبال دی اولاد نہیں ہوندی آپ مجدد دی بارگاہ حاضر ہوئے منت بنی اگر اللہ میں بیٹا دے دی تو بارگاہ چلے آتا جاوید اقبال پیدا ہوئے 7 سال بعد جاوید اقبال پیدا ہوئے جناب والا مجدد صاحب دی بارگاہ لے گئے اقبال نے اتی جا کے آ گیا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خواب کے میرے فلک مطلع انوار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے گرمی آوار وہ حکم سرمائے ملت کا نگہباں اللہ نے دیا جس کو مروت خبردار اور اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار اور میں آخری پیغام مجدد صاحب دے حوالے نال دتی وجہ کیونکہ الحمدللہ سارا سلسلہ ہے نقشبندیہ بھی ہے تے مجددیہ بھی ہے یہ پاکستان میں اندر جتنی نقشبندی خانقاہیں ہیں یہ سارا مجدد صاحب کا فیض ہے اور الحمدللہ اصل تحدیث نعمت کے طور پہ یہ گل کر دے رہے کہ ایسا ایک واسطے نال حضرت مجدد صاحب کے خاندان کی شامل ہو رہے ہیں کیونکہ سارے دادا پیر حضرت فضل احمد پشوری رحمت اللہ علیہ مجدد صاحب کی بڑی قریبی اولاد ہے پشاور یکت دروازہ ہے آپ سرحد تو ہجرت کر کے آپ پشاور تشریف لے آئے امام محمد رضا زکوری رحمت اللہ علیہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ایمانی فقیر ہم نے کیا لیا ہے یہ تو وقت موضوع ہے وقت فقیر چھیڑ دے بیتا یہ لگا رہتا ہے کہ مجدد صاحب کا جلا پیغام ہے اس کے پرفتن دور دے اندر حضرت مجدد صاحب دی مکتوبات شریف خدا دی قسمیں ساری عقیدہ دی اصلاح کرے اس کی رہنمائی فرمائے آپ نے سیدنا صدیق اکبر کا مقام پہلے بیان فرمایا حضور دے صحابہ کا مقام بھی بیان کر چھوڑا ہے آپ نے خلافت کی ترتیب بھی پہلے دس چھوڑی ہے فرمایا یعنی ترتیب خلافت کی ترتیب ہے یہ ترتیب افضلیت کی ترتیب ہے حضور دے سارے صحابہ کا مقام بھی بیان کر چھوڑا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مقام بیان کی کیونکہ جناب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا لوگ جناب والا بول بلے کہ جناب کہ نو فلانے آ گئے کہ جناب والا کہ انہوں نے گلاں سن کے نوجوان نسل دے ذہن دے اندر فطور پیدا ہو رہے ہیں اس وجہ تو ضروری ہے کہ حضرت مجدد صاحب دی مکتوبات شریف اور مجدد صاحب دے افکار و نظریات کا اگر مطالعہ کیتا ونجے خدا دی قسم آپ نے اتنی سونی کے زبردست گلاں بیان فرما چھوڑیاں سبحان اللہ آپ فرما دیں سبحان اللہ حضرت امام غزالی کے متعلق آپ فرما دیں کہ حضرت امام غزالی فرما دیں کہ میں نے دیکھا حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ اللہ دی بارگاہ پیش ہوئے حضرت مولا علی آئے آپ نے فرمایا اللہ نے میرے حق کی فیصلہ فرما چھوڑا ہے پھر حضرت امیر معاویہ آئے یا آپ نے فرمایا اللہ نے میں نے سبحان اللہ
आला हजरत नीम बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने भी फतावा दिया के अंदर इस जनाब वाला फितरे की बड़ी सरगोशी फरमाई। आप फरमाते हैं फर्क के मरातिब बेशुमार कि हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा दा मकाम बहुत बुलंद है। फर्क के मरातिब बेशुमार, हक बदलते हैं दर करार, पर माविया भी हमारे सरदार, उन पर तान कार पुजार। समझ आई? ये मसले आप सारे समझा गए। हुजूर दे सहाबा, हुजूर दी आले बैत, सुभान अल्लाह, हुजूर दे सहाबा सितारा दी मानद, हुजूर दी आले बैत कैसी दी मानद। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला सारे नौजवान दी, सारी औलाद दी अल्लाह ताला इन्हां दी अक़ीदत दी हिफाज़त में हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला इन्हां दी पाकियत फितना तो भी, राहतियत फितना तो भी अल्लाह ताला महफूज फरमाए। हुजूर दे सहाबा दा भी अता फरमाए, हुजूर दी आल दा भी अता फरमाए और हुजूर दी उम्मत दे औलिया दा भी अदब करने की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला इसका निगरान वाला होते अपनी रहमत और बरकत नसीब फरमावे। इतने दो सवाब माशाअल्लाह सरगोदा जो दाऊद खान साहब समेत उनके साथी जितने आए हैं, अल्लाह ताला सन्नत आमना अपनी बारगाह से कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला जो मवानी खान सवाल जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह महफिल का इंतजाम फरमाया, इन्होंने सारी कोशिश अल्लाह अपनी बारगाह से कबूल फरमावे। और अल्लाह पाक बड़ी सोहनी मस्जिद बनाई है। अल्लाह ताला मस्जिद ये सोहनी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने नमाज़ी भी सोहने का आगे यहाँ माशाअल्लाह इस चीज़ दिया कर रहा है। अल्लाह ताला इमाम जो माशाअल्लाह इतनी खिदमत बजा रहे हैं, अल्लाह उन्होंने भी इस्तिक़ामत ला इतनी खिदमत दी, तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।